السلام 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 یا نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب کریم نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں اور آپ اللہ کے پیارے گھر مسجد میں اللہ کی اور اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب بندوں کی یادیں منانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چل کر ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے. اللہ رب العزت ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق بولنے اور حق کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شہید جنگ آزادی ہیں، انہوں نے اپنی آخری وقت کے اندر جب انہیں پھانسی پر لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت آپ نے ایک کلام لکھا تھا اور واقعی میں اس میں بڑی جاذبیت ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کا جو ایک انوکھا انداز آپ نے کھینچا ہے، آپ کے اشعار سے وہ پتہ چلتا ہے. فرماتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا. اطلسوں کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو تم، اطلسوں کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. اطلسوں کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلسوں کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. اور جو پڑھے گا صاحب لولاک پر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک،
سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر اور اس کے متعلق کچھ باتیں ہم نے پہلے بھی سماعت کی ہیں۔ پچھلی نشستوں سے ہم سماعت کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت شیر خدا کے شیر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کس قدر مصیبت و آلام اور مصائب مشکلوں کو برداشت کرتے ہوئے آپ نے دین حقانیت کی حفاظت فرمائی اور دین حق پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یزید لعین کے ہاتھ پر بیعت نہ کی، صرف اس وجہ سے کہ آپ کا بیعت کرنا یہ آنے والی قوم کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ایک دلیل بن جاتا، ظلم و ستم کی ایک دلیل بن جاتا، اور لوگوں کے اندر حق و حلال و حرام کا کوئی فرق باقی نہ رہتا۔ اس صرف یہ فرق کی وجہ سے کہ حلال اور حرام کے اندر ایک فرق ہو جائے، حق و باطل کی لوگوں کو پہچان ہو جائے، امام عالی مقام نے تمام مصیبتوں کو برداشت کیا۔ اب دیکھیے کلام مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو بندے حق کے راستے پر چلتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں آزماتا ہے، اور انسان کا امتحان جتنا بڑا ہوتا ہے آزمائش اس کی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے پھلوں کی کمی سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر سے آزمائیں گے، من الخوف والجوع، اور کبھی بھوک سے بھی آزمائیں گے، ونقص من الاموال، مالوں کی کمی سے بھی آزمائیں گے، ونقص من الاموال والانفس، اور جانوں کی بھی کمی سے آزمائیں گے، والثمرات، اور پھلوں کی بھی کمی سے آزمائیں گے۔ اب یہاں پر رب کائنات نے یہ 4-5 الفاظوں کا استعمال فرمایا ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، ہم تمہیں ڈر سے آزمائیں گے، مالوں جانوں اور کھانوں کی یعنی پھلوں کی کمی سے بھی آزمائیں گے۔ تو انسان کی جس طریقے کی آزمائش ہوتی ہے، جتنا اونچے مقام کا ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ اور امام عالی مقام کی ذات کو دیکھیے، اگر آپ وہاں پر اس آیت مبارکہ کی ایک عملی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ اس کی تفسیر بنتی ہوئی نظر آئی ہے کہ وہاں پر ڈر یہ ہے کہ سامنے 72 کے سامنے 22,000 کا لشکر جرار کھڑا ہے، کتنی بڑی فوج ہے، اچھوں کے یہ قدم ڈگمگا جائے کہ اتنے کم لوگوں کے سامنے جو جنگ کرنے کے لیے بھی نہ آئے تھے، لیکن ان کے سامنے یہ 22,000 کا لشکر جرار شکم سیر تلواروں سے ہتھیاروں سے لیس کھڑا ہے۔ ساتھ میں اگر دوسرے لفظ پر آ جائیے بھوک کی جانب، تو یہاں پر کھانے کی تو بڑی دور کی بات ہے، میرے امام کے قافلے پر تو پانی تک بھی بند کر دیا، اور 3 دن تک جس امام کو یا امام کے بچوں کو پانی تک بھی نہ دیا گیا۔ اب اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر ایسا بھی نہیں کہ انسان کبھی ایسے حالت میں آزمایا جائے کہ پانی اس کے پاس نہ ہو، تو پانی نہ ہو کر آزمایا جانا یہ مجبوری والی بات ہے۔
لیکن پانی کا دریا سامنے بہہ رہا ہو، اور پھر اس وقت انسان کو آزمائش کے اندر مبتلا کردہ، جس دریا کے اندر سے یہودی، نصرانی، عیسائی، مجوسی بھی پانی پی رہے ہو، لیکن وہاں پر ایک شخص کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے پانی کو بند کر دینا، اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر فرمایا گیا اور مالوں کی، جانوں کی اور پھلوں کی، کھانوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ وہاں پر یہ تین باتیں بھی ہمیں تفسیر بنتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مال لوٹ لیے گئے ہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ جانیں بھی جتنی وہاں پر تھی، صرف ایک امام زین العابدین کے علاوہ تمام کے تمام خیمے یہ مردوں سے خالی کر دیے گئے ہیں۔ صرف اور صرف وہاں پر 145 کو مان لے یا 72 نفوس قدسیہ کو مان لے، لیکن 72 میں سے ایک حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ کو چھوڑ دیا گیا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اعیان و انصار تھے، جتنے بھی بیٹے اور جتنے بھی بھائی بھتیجے تھے، ان تمام کو قربان کر دیا گیا۔ اس سے بڑی جانوں کی کمی اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہاں پر کھانوں کی کمی سے آزمایا گیا۔ میرے امام کی ذات مقدسہ اس آیت مبارکہ کی ایک عملی تفسیر بنتی ہوئی نظر آتی ہے، اور میرے امام کی ذات نے آنے والی نسلوں کو، آنے والی قوموں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ رب العزت ضرور تمہیں آزمائے گا، اور شریعت مطہرہ پر جب آنچ آ رہی ہو اور پھر سامنے چاہے کتنی بھی بڑی طاقت کھڑی ہو جائے، تو اس وقت اپنے آپ کو دیکھ لینا۔ اگر تم حق پر ہو تو پھر سمجھ لو کہ حق ہی تمہاری طاقت ہے۔ طاقت کا ہونا یہ حق نہیں ہے کہ کسی کے پاس طاقت ہو تو وہ حق پر ہے۔ امام عالی مقام نے بتایا کہ سامنے پوری دنیا ہو لیکن تم اکیلے ہو، اور تمہیں لگ رہا ہے کہ میں قرآن و حدیث پر ہوں، شریعت مطہرہ پر ہوں، اور تم حق پر ہو، تو تمہارا حق پر ہونا یہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ امام عالی مقام نے یہ پیغام آنے والی نسلوں کو عطا فرمایا، کہا پھر اگر حق پر ہو تو جم جاؤ، تمہارے سامنے چاہے دنیا کی فوجیں لا کر کھڑی کر دی جائے، لیکن پھر اللہ رب العزت تمہیں آزمائے گا۔ تمہارا جتنا بڑا امتحان ہوگا، تمہیں جتنی بڑی جزا دینی ہوگی، جتنا اونچا مقام عطا کرنا ہوگا، تمہاری آزمائش اتنی بڑی ہوگی۔ اب اس کے بعد تمہیں اپنے آپ پر جمے رہنا ہے، اور میرے امام نے کیسا جم کر بتایا۔ بس اب یہ تمہیدی جو الکلمات تھے کہ انسان اگر حق پر ہے تو اس کے سامنے چاہے کتنی بھی مصائب اور آلام مصیبتیں آ جائے، لیکن انسان کو جمے رہنا ہے۔ اب یہ اپنے دماغ میں رکھیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم امام پاک کی ذات اور آپ کے ساتھیوں سے یہی درس کو حاصل کریں گے کہ دیکھیے کہ امام عالی مقام نے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کے لیے کس طریقے کی مصیبتوں کو مولا، اور تمام مصیبتوں کے سامنے سینہ چوڑا کر کر کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئے، لیکن آپ نے مصیبتوں کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، بلکہ آپ ایک حق اور مرد حق کی طرح وہاں پر اس کا مقابلہ کرتے رہے، اور لوگوں کو دکھاتے رہے، اور پیغام آنے والی نسلوں کو پہنچاتے رہے کہ حق پر ہو تو حق ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ امام عالی مقام کے ساتھیوں نے، کل ہم نے سماعت کیا کہ امام عالی مقام کے تمام ساتھی بھی یہ جنگ کرتے ہوئے اور ان یزیدیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ شہید ہو گئے۔ میرے امام کے ساتھی اتنے بڑے ساتھی تھے اور ایسے باوفا وفادار ساتھی تھے کہ جب تک ان میں کا ایک بھی باقی رہا، ان میں سے کسی نے بھی امام کے بچے پر بھی تیر نہیں آنے دیا، ان میں سے کسی نے بھی امام عالی مقام اور ان کے آل و اولاد کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے خاندان والوں کو یہ میدان کربلا میں اترنے تک نہیں دیا۔ میرے امام کے ساتھیوں کے انتقال کے بعد، ان کی روحیں پرواز کرنے کے بعد، ان کی شہادتیں ہونے کے بعد، اب باری آئی ہاشمی خاندان بنو ہاشم کی اور حضرت علی کے لالوں کی، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر پاروں کی، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں کی باری آئی۔ اب اس کے اندر جو سب سے پہلے میدان کربلا میں اترے وہ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی، حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے وہ تینوں بھائی جو حضرت مسلم کے بعد بچ چکے تھے، وہ تمام کے تمام ایک ساتھ میدان کربلا میں اترے، اور پھر انہوں نے اپنے ہاشمی خاندان ہونے کی
وہ دلائل ثبوت کیے، اور اس طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا کہ یزیدیوں کے لشکر اور ان کی صفوں کے اندر گویا ایک ماتم چھا ڈالا، اور اس طریقے سے وہ اپنے حیدری چمکار اور اپنی تلواروں کے وہ جھنکار دکھاتے رہے کہ وہاں پر تمام کے تمام یزیدی یہ پیچھے کی طرف ہٹنے لگے۔ یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ جب وہ جس طرف بھی مقابلہ کرنے کے لیے جاتے، ہر طرف کشتوں کو پشتوں میں ملا دیتے، اگلوں کو پچھلوں کے اندر ملا دیتے، اور جدھر بھی ان کی تلواریں چمکتی تھی وہاں پر گاجر اور مولی کی طرح یزیدی کٹتے ہوئے نظر آتے۔ یہاں تک کہ پھر عمرو ابن سعد اور ان کے بڑے بڑے روساؤں نے یہ فیصلہ کیا کہ علی کے بھائی کے یہ بیٹے ہیں، اگر یہی لوگ اس طریقے سے اور اس انداز سے لڑتے رہے تو پھر یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی تینوں لوگ یہ پورے یزیدی لشکر کے لیے کافی ہو جائے۔ کہا کہ ان کے اوپر تیر چلاؤ۔ آخر میں ہر شہید کے لیے، خاندان بنو ہاشم کے ہر ایک شہید کے لیے انہوں نے جو حربہ آزمایا تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے دور جا کر امام عالی مقام کے ساتھیوں پر اور آپ کے خاندان والوں پر تیر چلائے، ورنہ ان یزیدیوں کے اندر کوئی مقابلہ کرنے کی طاقت نہ تھی کہ وہ سامنے آ کر ان کا مقابلہ کرے، اس لیے کہ سامنے جو بھی آتا تھا وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا تھا، وہ تہہ تیگ کر دیا جاتا تھا، واصل جہنم ہو جاتا تھا۔ اب جب ان لوگوں نے وہاں سے تیر کو برسانا شروع کیا تو پھر امام عالی مقام کے وہ تینوں بھائی، حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی، حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، یہ شہید ہو گئے۔ امام عالی مقام اپنے بھائیوں کے لاشوں کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر ایک خیمے میں جمع کرتے رہے۔ ابھی تک میرے امام سورج کے طلوع ہونے سے لے کر کئی لاشوں کو، کئی ناشئہہ مبارک کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا چکے تھے، اور ہر شہید کو ایک خیمہ مقرر کیا گیا تھا، ہر شہید کو لا لا کر میرے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خیمے کے اندر جمع کرتے کہ آخر میں ان تمام کی تدفین کر دی جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ناشوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے انہیں رون دیا جائے۔ میرے امام نے ان کے ناشوں کی بھی حفاظت فرمائی۔ اب اس کے بعد اب بہادر اور حضرت مشکل کشا حیدر کرار شیر خدا کے شیروں کی باری آئی، حضرت امام عالی مقام کے ان سگے بھائیوں کی باری آئی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری ازواج سے تھے، یعنی حضرت ام البنین کے بیٹوں کی باری آئی، حضرت عباس علمبردار کے بھائیوں کی باری آئی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت جعفر بن علی، یہ تمام کے تمام تینوں بھائی ایک ساتھ میدان میں اترتے ہیں، اور ان کا اترنا کیا تھا؟ یزیدیوں کے اوپر گویا کہ ایک ماتم کا پیغام تھا۔ امام حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا کائنات کے بیٹوں نے کربلا کی سرزمین پر اتر کر بہادری کے وہ جوہر دکھائے، اور اس انداز سے انہوں نے اپنے بازوؤں کی طاقت کو دکھایا کہ جب آپ لوگ اور وہ حضرت شیر خدا کے شیر یہ میدان کربلا میں نکلے اور پھر اپنے آپ کے لیے مقابل کو طلب کرتے رہے کہ حل من مبازر، کون ہے تم میں سے کہ جو ہمارے مقابلے کے لیے آئے؟ علی کے شیروں کے ساتھ یہ کون مقابلہ کرنے کے لیے آتا؟ بلکہ ان کا مقابلہ کرنے کیا آتا؟ وہ لوگ اپنے آپ کا جہنم کا ٹکٹ لے کر وہ آ جاتے اور اپنے آپ ہی کو آ کر یہ موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ الغرض کو ہر طریقے سے جو بھی آتا رہا وہ حضرت علی کے ان لالوں سے جہنم کو پہنچتا رہا، یہاں تک کہ پھر ان یزیدیوں نے، پھر عمرو ابن سعد نے، پھر وہی شمر ذی جوشن نے دیکھا کہ ان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آخرکار دیکھیے کہ ان لوگوں کے اندر، شمر ذی جوشن کے اندر، کہ وہ اس کے بھانجے تھے لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کی محبت یہ کس انداز سے اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ اب شمر ذی جوشن نے ہی حکم دیا، کہا کہ ان کے اوپر تیر چلاؤ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شیر خدا کے شیر ہے، یہ علی کے دلارے ہیں، یہ علی کے بیٹے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ پورے میدان کربلا کے اوپر جتنے یزیدی فوج کے لوگ ہیں ان تمام کو نگل نہ جائے۔ کہا کہ ان کے اوپر تیر برساؤ۔ اب آخر آپ دیکھیں، ایک دنیا کا نظام ہے، انسان کو اپنے بھتیجوں سے زیادہ یہ بھانجوں سے پیار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس بدبخت شمر کو دیکھیے کہ اسے وہاں پر یہ چیز بھی سمجھ میں نہ آئی اور اس نے وہاں پر حضرت علی کے بیٹوں کے اوپر تیر چلوائے۔ ان تیروں کا چلنا کیا تھا؟
اب وہ بہادر جو اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ لڑ رہے تھے، جو 3 دین کے پیاسے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمت نہ ہارے تھے اور اپنے بہادری کے جوہر وہ دکھا رہے تھے۔ جس طرف جاتے کئی لوگوں کو یہ وہاں موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان میں سے حضرت عبداللہ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب ایک جانب آپ جنگ کرنے کے لیے پہنچے اور ایک صف کے اندر داخل ہوئے، اس کے بعد جب آپ واپس ہوئے تو روایتوں میں آتا ہے کہ 550 یزیدیوں کو آپ نے تنہا موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ آپ جس صف میں داخل ہوئے تھے، جب اس صف میں داخل ہو کر واپس پلٹے تو اکیلے حضرت علی کے اس دلارے نے، اکیلے حضرت علی کے اس لاڈلے نے، حضرت عبداللہ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 550 یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ بتائیے ذرا غور کیجئے ان کے اندر کتنی طاقت رب نے رکھی ہوگی، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان بہادروں کے اندر وہ کون سی ایسی طاقت پائی جاتی ہوگی، اور واقعی میں وہ شیر خدا کے شیر تھے۔ طاقت کیوں نہ پائی جائے، وہ فرمایا جاتا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی جوان نہیں، اور پھر وہ علی کے بیٹے ہو جس کے بازوؤں کے اندر وہ طاقت رب نے عطا فرمائی ہو، جس علی کے بازو کے اندر کہ وہ خیبر کا دروازہ جسے 40 لوگ تک نہ اٹھا سکے، حضرت مولا کائنات اسے اکیلے اکھاڑ کر پھینک دے، اور پھر 40 لوگ بھی اٹھے اسے اٹھانا چاہے لیکن وہ نہ اٹھا سکے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوؤں میں رب نے وہ طاقت عطا فرمائی تھی۔ تو ذرا غور کیجئے، اگر حضرت علی کا صدقہ ہی انہیں نصیب ہو گیا ہو، ایک عام انسان کی بات ہے کہ ایک عام انسان کو حضرت علی کی تعلیمات نصیب ہو جائے، اگر جو بندہ علی کے پاس جنگ کی مشق سیکھنے لگ جائے تو رب کائنات اسے بہت ہی اونچا مقام عطا فرمائے، اور اس کے جوہر اور طاقت اور قوت کا کوئی مقابل نہ مل سکتا ہو، تو پھر جو حضرت علی کا خون ہو تو غور کیجئے کہ ان کے اندر کس قدر طاقت پائی جاتی ہوگی۔ لیکن شمر نے اب حکم دیا کہ ان کے اوپر تیر چلائے جائے۔ اب تیر، وہ بزدل قوم یہ دور سے تیر پھینکنے لگی، یہاں تک کہ حضرت سید مولا کائنات کے وہ تمام شہزادے ایک ایک کر کے جام شہادت کو انہوں نے نوش کر لیا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ اسیران کربلا اور پھر خاندان نبوت کے ایک ایک چراغ گل ہوتے جاتے، لیکن دنیا کو روشنی پہنچتی جاتی، ایک ایک چراغ گل ہوتا اور دنیا کو اتنی ہی منور ہوتی چلی جاتی، شریعت کا نظام اتنا ہی نکھرتا چلا جاتا۔ یہاں پر گویا کہ خاندان نبوت کے وہ افراد یہ شریعت مطہرہ کے اصول، قرآن مجید کے ضوابط اور شریعت مطہرہ کی سنتوں کو وہ گویا بچانے کے لیے نکلے تھے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے نکلے تھے کہ وہاں پر ایک ایک بندہ کا یہ جام شہادت کو نوش کرتا اور شریعت مطہرہ کے قانون اتنے ہی پھلتے پھولتے جاتے، اتنے ہی نکھرتے جاتے۔ اب پھر اس کے بعد یہاں پر حضرت علی کے شیر بھی اور امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بھائی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری ازواج سے تھے، ان میں سے بھی تمام کے تمام سوائے حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ تمام کے تمام نے بھی جام شہادت کو نوش کر لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے اندر، آپ کے بھی 2 بچے تھے جو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں جب امام پاک مکہ المکرمہ سے باہر نکل گئے تھے تو ایک خط لے کر انہیں روانہ کیا تھا۔ بچوں کی عمر کیا تھی؟ 12-13 سال کی عمر تھی، جن کا نام اون و محمد تھا۔ وہ اون و محمد کو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی تھی اور یہ حکم دیا تھا، کہا کہ بیٹو اپنے ماموں کی حفاظت کرنا، اپنے ماموں پر آنچ نہ آنے دینا، ان کے ساتھ رہنا۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام پاک کی بہن ہے اور اتنی پیاری بہن ہے کہ امام عالی مقام روایتوں میں آتا ہے کہ جب گھر میں کوئی فیصلہ ہوتا تھا، جب کوئی مشورہ ہوتا تھا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بات یہ حرف آخر ہوتی تھی، انہی کے بعد پر فیصلہ مکمل ہو جاتا تھا، اور جو ان کی زبان سے الفاظ نکل جاتے تھے وہی پھر وہ قانون بن جاتا تھا، وہی وہاں معاشرے کی وہ حرف آخر بات ہوتی تھی، وہ گھر کی ایک آخری بات ہوتی تھی، تمام لوگ اس پر اتفاق کر لیتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا
اپنے ان ننھے دو شہزادوں کو لے کر امام پاک کی بارگاہ میں آتی ہے۔ کہا امام میرے یہ دو شہزادے ہیں، میرے یہ دو لختے جگر ہیں جو اون و محمد ہیں، ان لوگوں کو بھی اجازت دیجئے کہ وہ جائے، اور ہو سکتا ہے یزیدیوں کا پیٹ ان سے بھر جائے اور وہ آپ کی ذات کو چھوڑ دے، وہ آپ کی ذات پر اپنے تیروں کی بوچھار نہ کرے۔ کہا کہ امام آپ کی ذات کا زندہ رہنا یہ میرے بیٹوں کے زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ آپ کی ذات یہ دین ہے، دین ہے، اور اس دین کے اصول ہیں، دین کی نشانی ہے، اگر آپ ضائع ہو گئے تو دنیا میں اندھیرا ہو جائے گا۔ امام میرے بیٹوں کو اجازت دیجئے۔ اب ذرا دیکھیے کہ وہ امام جس نے اپنے ساتھیوں کو بھی یہ کہہ دیا تھا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، یہ لوگ صرف میرا نشانہ، ان لوگوں کا نشانہ صرف میں ہوں، جب وہ مجھے شہید کر لیں گے، جب وہ مجھے مار لیں گے تو اس کے بعد کسی کو بھی نہیں ماریں گے۔ اب وہاں پر بھانجے یہ اجازت طلب کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اور صرف بھانجے اجازت طلب کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ اپنی بہن، پیاری بہن حضرت سیدہ کائنات کی پیاری لخت جگر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ خود اجازت طلب کروانے کے لیے آئی ہیں۔ کہا بھائی جان میرے بیٹوں کو اجازت عطا فرمائیے کہ وہ اب میدان کربلا میں جائے۔ بچوں کی عمر ہی کیا تھی کہ جنہیں میدان کربلا کے اندر جنگ کرنے کے لیے اور ان خونخوار بھیڑیوں کے سامنے، ان یزیدی بدبختوں کے سامنے چھوڑا جاتا کہ جنہوں نے کسی ایک پر بھی رحم نہیں کھایا، جو اتنے بے رحم اور بے غیرت لوگ تھے کہ جنہوں نے 3 دن تک ان معصومین پر، معصوم ایک دوسرے الفاظ میں وہ معصوم نہیں جو گناہوں سے ہوتے ہیں بلکہ ایک محفوظ عن الخطا کے معنوں میں بولا جاتا ہے، اگر کبھی بھی یہ لفظ نکل جائے کسی بھی الفاظ، کسی بھی شخصیت کے بارے میں تو وہ معصوم نہ سمجھا جائے، جن کو شیعہ کہتے ہیں۔ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنے امام یعنی اہل بیت اطہار کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معصوم ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء اور فرشتے ہیں اور اس کے علاوہ تمام کے تمام محفوظ عن الخطا ہیں۔ لیکن جیسے ہم کسی بچے کے بارے میں بولتے ہیں کہ یہ معصوم بچہ ہے، اس انداز کے اندر اور اس ضمن کے اندر کبھی اگر یہ الفاظ نکل بھی جائے تو اس ضمن کے اندر آپ شمار کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو پانی تک بھی ان بے غیرتوں نے نہیں دیا۔ اب یہ بچوں کو کس طریقے سے ان بھیڑیوں کے سامنے، ان خونخواروں کے سامنے ڈالا جاتا اور وہاں پر چھوڑا جاتا۔ امام عالی مقام امام حسین نے کہا نہیں بہن، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بھانجوں کو اپنی بہن کے سامنے قربان کروا دوں؟ کہا نہیں میری بہن، ایسی امتحان میں اور اس آزمائش میں مجھے نہ ڈالو۔ آخر کار حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت مولا کائنات کی بیٹی تھی، انہوں نے اپنا ایک بہادری والا اور ہمت والا ایک انداز اپنایا۔ کہا نہیں بھائی جان، یہ آپ کے پہلے میرے بیٹوں کا قربان ہونا یہ بہتر ہوگا اس سے پہلے کہ آپ قربان ہو جائے اور آپ کو یہ لوگ تکلیف پہنچائے۔ آخر کار جب بہن نے بہت ہی منت سماجت کی، امام عالی مقام راضی ہو گئے، اجازت دے دی گئی۔ اب وہ 2 ننھے بچے ان خونخوار بھیڑیوں کے سامنے کتنی دیر ٹک سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اون و محمد جب میدان میں اترے ہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک خطبہ پڑھا ہے، اور خطبے کے اندر جب انہوں نے اپنے آپ کی شان کو بیان کی اور کہا کہ ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم جعفر طیار کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے جب اپنا خطبہ ان یزیدیوں، ان کوفیوں کے سامنے سنایا، چونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ جعفر طیار کی شخصیت کا نام ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر یہ کس شخصیت کا نام ہے، یہ خاندان بنو ہاشم کے وہ بچے تھے، وہ شہزادے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ چھوٹی عمر کے ہیں، لیکن ان کے ساتھ مقابلہ یہ اکا دکی کا آسان نہیں ہے، بلکہ اگر ان کے ساتھ دو لوگ بھی ایک کے سامنے گئے تو وہ لوگ انہیں بھی پچھاڑ دیں گے۔ الغرض پہلے تو ایک کا مقابلہ ہوتا رہا، کبھی اون کے سامنے کوئی ایک یزیدی آتا تو وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا، کبھی محمد کے سامنے کوئی ایک یزیدی آتا تو اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ آخر کار انہوں نے سمجھا، انہوں نے مشورہ کیا، کہا کہ انہیں کوئی عام تو عام انسان نہ سمجھو، بلکہ یہ خاندان بنو ہاشم کے افراد ہیں، یہ شیر خدا کے شیر ہیں، یہ مولا کائنات کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کو ایک ساتھ میں ملا کر ان کے اوپر حملہ کیا جائے۔ اب وہاں پر یزیدیوں کا ایک ٹولہ، ایک فوج ان بچوں کے اوپر انہیں
چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر یہ ٹوٹ پڑی۔ اب وہ بچے کے انہوں نے کون سی مشقیں بھی کی تھی، انہوں نے کون سی وہ تدبیریں بھی سیکھی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اتنے تمام لوگوں کے ساتھ ایک ساتھ جنگ کر سکے۔ بچے کچھ دیر تک جنگ کرتے رہے اور اس کے بعد وہ شہزادے حضرت اون و محمد انہوں نے بھی جام شہادت کو نوش فرمایا۔ جام شہادت جیسے ہی نوش فرمایا اس کے بعد حضرت سیدنا امام عالی مقام پر امام عالی مقام تک ان کی ایک آخری چیخ سنائی دی، کہا یا اماہ یا اماہ یا خالہ العطش العطش، اے میرے ماموں ہماری خبر گیری کیجئے۔ اور وہاں سے ایک پیاس کے بارے میں انہوں نے ایک لفظ کو پکارا، کہا کہ اے ہمارے ماموں ہماری خبر گیری کیجئے، ادرکنی یا خالہ ہو، اے ہمارے ماموں ہماری خبر کیجئے۔ امام عالی مقام دوڑتے ہوئے اپنے بھانجوں کی طرف لپکے، وہاں پر وہ یزیدی ان دونوں کو شہید کر کے اپنے لشکر کی طرف مل چکے تھے۔ امام عالی مقام نے اپنے دونوں ننھے ننھے بھانجوں کا حضرت اون و محمد کے بھی ناشائی مبارک کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ امام عالی مقام دونوں کے ناشائی مبارک کو لا کر اپنے ایک خیمے میں رکھا۔ اب دیکھیے اس طرف حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کو کہ حضرت زینب نے بھیجتے وقت تو حضرت مولا کائنات کی بیٹی ہونے کا کردار تو اپنایا، لیکن آخر وہ ماں تھی، ایک ماں۔ حضرت زینب اپنے خیمے کی چادر کو ہٹا کر اپنے دونوں شہزادوں کے یہ کردار کو اور ان کے وقار کو دیکھ رہی تھی، وہ کس انداز سے وہاں پر میدان کارزار میں، میدان کرب و بلا میں وہ دشمنوں کو اور یزیدیوں کو کس طریقے سے تہہ تیگ کر رہے تھے۔ لیکن جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ وہاں پر ان کے دونوں شہزادے، دونوں بیٹے حضرت اون و محمد کو گھیر لیا گیا ہے اور ان کے اوپر کئی تلواریں جب ایک ساتھ چل پڑی تو پھر ان کے اوپر ایک قیامت ٹوٹی، وہ بھی ایک الگ داستان ہے۔ الغرض ماں کا کلیجہ چیر گیا جب اون و محمد کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی ان کی قربانی امام عالی مقام کی طرف سے قربانی قبول فرمائی۔ اب اس کے بعد صرف خاندان کے اندر جو مرد باقی رہ چکے تھے، دیکھیے کہ وہاں پر اگر 72 نفوس قدسیہ مرد کی فہرست کے اندر شمار کر لیا جائے تو اب اس خاندان کے اندر صرف 4 لوگ بچ چکے تھے، صرف 5 لوگ بچ چکے تھے۔ ایک حضرت سیدہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ایک امام عالی مقام کے 3 شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو بیمار تھے، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو 18 سال کی نوجوانی پر پہنچے تھے، اور تیسرے جو تھے وہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی 6 ماہ کے تھے، جن کی ولادت ہوئے بھی 6 مہینے ہوئے تھے، اور چوتھے حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ جو امام پاک کے قافلے کا اور آپ کے لشکر کا علم اٹھائے ہوئے تھے، اور 5ویں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ تھی۔ اب یہ 5 نفوس قدسیہ یہ وہاں پر بچی ہوئی تھی۔ اب اس کے علاوہ تمام مرد تھے وہ جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، میرے امام کے جذبہ استقامت کو دیکھیے، میرے امام کے کردار کو دیکھیے کہ صبح سے لے کر دوپہر ہو چکی تھی، میرے امام ہر ایک اپنے ساتھی کے، ہر ایک اپنے خاندان والے کے لاشیں مبارک کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے وہاں پر آپ کے قدموں میں کوئی زلزلہ پیدا نہیں ہوا کہ اس وقت آپ سلنڈر ہو جاتے، اس وقت آپ اپنے آپ کو ان کے تابع کر دیتے اور وہ اپنے سر کو جھکا دیتے۔ میرے امام نے یہی آنے والی نسلوں کو پیغام دیا جو میں نے آپ کو پہلے آیت قرآنی پڑھ کر سنایا کہ انسان کو یہی ہونا چاہیے کہ اگر وہ حق پر ہیں تو اس کا حق ہونا ہی یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ طاقتیں سامنے بڑی موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی امام عالی مقام کے پاس اب صرف 5 سپاہی بچ چکے تھے، ان میں سے بھی ایک بیمار ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، اور 3 وہ ہیں اور دوسرے 2 وہ ہیں کہ جو نوجوانی کے عالم میں ہے۔ اب میرے امام نے اس وقت بھی یہ نہیں سوچا کہ اب میرے پاس یہ 3 لوگ رہ چکے ہیں، اب ان سے کیا میں یہ جنگ جیت سکتا ہوں۔ امام عالی مقام کا یہی وہ راز تھا
کہ میرا سر کٹ جائے تو کٹ جائے لیکن شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آنچ نہ آنے پائے۔ میں قربان ہو جاؤں گا، میری اولاد قربان ہو جائے گی، میرا خاندان مٹ جائے گا لیکن شریعت مصطفیٰ بچ جائے گی، مسجدوں کے اندر اذانیں بچ جائے گی، خانہ کعبہ کا حج بچ جائے گا، روزوں کی فضیلتیں بچ جائے گی، روزوں کی اہمیت بچ جائے گی۔ فرمایا میرا خاندان قربان ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن مجھے اپنے عزم مصمم پر استقامت حاصل کرنی ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے، مولا ہمیں استقامت عطا فرما، مجھے اس وقت بھی استقامت عطا فرما۔ یہی پیغام امام پاک نے ہم تک پہنچایا ہے کہ تمہارے سامنے جب دو راستے آئے، کبھی حق و باطل کا راستہ آ جائے تو اس وقت حق کے راستے کو چننا، حق کے راستے پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا، چاہے پھر اس کے بعد کتنا بھی نقصان ہو، لوگ تمہیں تانے بھی دیتے رہے، لوگ تمہاری مخالفت بھی کرتے رہے، لیکن اس وقت بھی تمہیں حق کو نہیں چھوڑنا ہے۔ لوگ یہ سمجھائے کہ سامنے کتنی بڑی طاقت ہے، تمہارے دل کے اندر اس وقت یہی بات ہونی چاہیے کہ ہم حق پر ہیں اور حق ہی سب سے بڑی طاقت ہے، حق ہونا ہی یہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ امام عالی مقام اب جب اون محمد کو لے کر یہ اپنے خیمے میں آئے تو اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، کہا چچا جان مجھے اجازت عطا فرمائیے۔ اب دیکھیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اور آپ کی شہادت تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10-12 سال پہلے یہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی بھی اولاد تھی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا تھا، اور ان میں بھی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسین اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت امام حسین نے اپنی چھوٹی بیٹی جن کا نام سکینہ تھا، عربی میں اسے سکینہ بھی کہا جاتا ہے لیکن عام طور پر ان کو سکینہ کہا جاتا ہے، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ بھی یہ حضرت قاسم کے ساتھ کیا تھا کہ ان کا نکاح بھی کیا جاتا، گویا کہ حضرت امام حسین حضرت قاسم کو اپنا داماد بنانے والے تھے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر خوبصورت تھے کہ جب وہ میدان کربلا میں اترے تو یزیدیوں کی یہ روایت پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ایسا لگا کہ جیسے چاند اتر کر زمین پر آ گیا ہو، چاند اتر کر زمین پر آ گیا ہو۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن ایسا با کمال تھا اور بلکہ کمال کے بھی اتم درجے کو پہنچا ہوا تھا۔ اب وہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبوب ہے، حضرت امام حسین ان سے اس قدر محبت فرماتے ہیں، ہمیشہ انہیں اپنے ساتھ رکھا تھا۔ اب کبھی باپ کے انتقال کے بعد، حضرت امام حسن کے انتقال کے بعد کبھی کوئی ایسی آرزو نہ تھی جو حضرت امام حسین نے پوری نہ فرمائی ہو۔ اب وہاں پر یہ آرزو لے کر، یہ تمنا لے کر چچا کی بارگاہ میں آ گئے، کہا چچا جان مجھے بھی شہید ہونے کی اجازت عطا فرمائیے۔ جیسے ہی حضرت قاسم کے یہ الفاظ نکلے، چچا جان مجھے شہید ہونے کی اجازت عطا فرمائیے، اب یہاں پر حضرت قاسم کوئی انعام طلب نہیں کر رہے تھے، کسی دنیاوی چیز کی غرض کو پیش نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ موت کو مانگ رہے تھے، شہادت کی التجائے کر رہے تھے کہ چچا جان مجھے شہید ہونے کے لیے میدان کربلا میں بھیج دیجیے۔ حضرت امام عالی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا بھتیجے یہ کیا کہہ رہے ہو، ان لوگوں کا نشانہ صرف میں ہوں، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، میں حسن کو کیا جواب دوں گا۔ حضرت امام عالی مقام نے صاف طور پر ان کو انکار کر دیا، کہا بھتیجے میں تمہیں اجازت نہیں دیتا، تم مجھے اتنے محبوب ہو، کیا میں تمہیں اس بات کی اجازت دوں کہ تم وہاں جاؤ، میری آنکھوں کے سامنے میرا لخت جگر قاسم یہ شہید کر دیا جائے، تیروں کا نشانہ بنا دیا جائے، نیزوں اور تلواروں کا جسے نشانہ بنا دیا جائے؟ کہا بھتیجے میں تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ روتے ہوئے نا امیدی کے ساتھ اپنے خیمے میں اپنے پھوپھی کے پاس آئے۔ حضرت سیدہ کائنات کی بیٹی لخت جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے۔ سیدہ کائنات کی لخت جگر سیدہ زینب نے اپنے بھتیجے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا بیٹا کیا معاملہ ہے، اس وقت تمہیں یہ کون سا رونا ہے؟ کیا ہمارے لوگ شہید ہو گئے؟ اون محمد کی شہادت پر رو رہے ہو؟ کہا پھوپھی جان وہ تو رونا ایک طرف ہے، لیکن مجھے مجھے شہید ہونے کی جام شہادت نوش کرنے کی اجازت میرے چچا نے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، میرے چچا سے پہلے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ میرے چچا کو شہید ہوتا ہوا میں نوجوانی کی عمر کے اندر پہنچا ہوا ہوں، میرا چچا میرے سامنے شہید ہو جائے یہ میں کیسے برداشت کر سکوں گا؟ کل بقیہ کی زندگی میں کس طریقے سے سر اٹھا کر جی سکوں گا؟ کہا چچی جان پھوپھی جان مجھے اجازت دیجئے، اجازت دلوائیے چچا جان سے کہ وہ مجھے اجازت دے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 19 سال کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر ایک اور بھی نکتہ آ سکتا ہے جو عمروں کے لحاظ سے عربوں کے اندر جو چل رہا تھا، اور پھر ساتھ میں جو دوسری ایک بہت ہی غلط فہمی جو غیر مسلم لوگ بھی اور ہمارے اندر بھی کچھ اس قسم کے شکار بن جاتے ہیں وہ بھی آ سکتا ہے۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے بھی، لیکن ہم اسے ایک طرف رکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر یہ صرف 19 سال کی ہے، لیکن 19 سال کی عمر کے اندر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر اتر رہے ہیں، اور امام عالی مقام نے پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بات کر رہی تھی۔ اب یہ عمر کا ایک نکتہ ہے، اسے صرف سماعت کر لے، ادھوری بات چھوڑنا بھی اچھا نہیں ہے کہ عربوں کے اندر یہ عمر کا اس طریقے سے کہ جو بچے نوجوان ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے اندر چھوٹی عمر یعنی 12-13 سال کی عمر کو بھی جو بچے پہنچ جاتے تھے تو وہ ہمارے یہاں کے 20-25 سال کی عمر والوں کے برابر گویا کہ مانے جاتے تھے۔ اس طریقے سے رب کائنات انہیں وہ طاقت، عربوں کو ایک طاقت بھی اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں الگ عطا فرماتا تھا۔ آپ دیکھیں حضرت محمد بن قاسم جب سندھ کے اندر لشکر لے کر آئے تھے تو اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ وہ سپہ سالار اور ایک حاکم اور بادشاہ کی حیثیت سے سندھ کے اندر لشکر لے کر پہنچے تھے، لیکن عمر کا حال یہ تھا کہ صرف 17 سال کی عمر تھی، اور پیچھے لڑنے والے یہ 50-50, 55-55 اور 60-60 سال کی عمر کے لوگ بھی لشکر کے اندر موجود تھے، اور ان پورے لشکر کے اوپر حضرت محمد بن قاسم کو ایک حاکم سپہ سالار مقرر کر کے بھیجا تھا، اور وہی سندھ کے بادشاہ بھی بنے، اور سندھ کو پورا حضرت محمد بن قاسم نے فتح فرمایا تھا۔ تو یہ عربوں کے لڑکیوں کی عمر کے اندر بھی اس طریقے کا مزاج تھا، اور لڑکوں کی عمر بھی اس قدر بڑھ جاتی تھی، اور ان کی کم عمر کے اندر رب کائنات انہیں بڑی طاقت عطا فرماتا تھا۔ حضرت قاسم امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت پھوپھی زینب کے ساتھ بات کر رہے تھے، اور وہاں پر بات کرتے ہوئے حضرت زینب کے سامنے رو رہے تھے کہ اچانک آپ کے بازو کے اوپر آپ کا ہاتھ لگتا ہے۔ بازو کے اوپر جیسے ہاتھ لگنا تھا کہ اچانک ایک تعویذ محسوس ہوا، اس تعویذ کو نکالا، اور پھر اسی وقت اپنے بابا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک وصیت یاد آ گئی۔ کہا پھوپھی جان مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ میرے بابا جان نے انتقال سے پہلے جب آپ کو زہر دیا تھا تو ایک وقت مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہا بیٹا قاسم یہ میں ایک تعویذ تمہیں دے رہا ہوں، ایک چٹھی تمہیں دے رہا ہوں، جب تمہارے اوپر جب کوئی بہت بڑا مصیبت کا دن آ جائے تو اس وقت میرے اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا، اس تعویذ کو دیکھ لینا، اس چٹھی کو پڑھ لینا، میں نے اس کے اندر تمہیں کوئی نصیحت کی ہوئی ہے، اس کے اندر تمہیں ایک راز دیا گیا ہے، اس وقت تک جب کہ کوئی بڑا مصیبت کا دن نہ آئے وہاں تک اس تعویذ کو کھولنا مت۔ حضرت قاسم کہتے ہیں آج سے بڑا مصیبت کا دن اور کیا ہو سکتا ہے، جہاں پر ہمارے خاندان کے تمام تر لوگ یہ لوٹے جا چکے ہیں۔ حضرت قاسم نے فوراً اس تعویذ کو کھولا، اس چٹھی کو نکالا، اور چٹھی کو پڑھنے کے بعد حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا کہ بابا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اور تعویذ نہیں عطا فرمایا تھا، بلکہ تعویذ جب یہ عطا فرمایا تھا تو اس کے اندر یہ نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا
قاسم جب میرے بھائی حسین پر کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں مصیبت کا دین آئے تو اپنی جان کو لٹانے سے پہلے امام حسین کو، میرے بھائی حسین کو کربلا کے میدان میں اترنے مت دینا، کہا اپنی جان کو میرے بھائی حسین کی جان پر نچھاور کر دینا۔ حضرت قاسم نے وہ چٹھی پڑھی اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں دوڑے ہوئے پہنچے، کہا چچا جان دیکھیے آپ مجھے منع کر رہے تھے لیکن آپ جانتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھے ایک تعویذ عطا فرمایا تھا، وہ تعویذ ان کی نصیحت تھی، ان کی وصیت تھی۔ آپ دیکھیے کہ اس چٹھی کے اندر میرے بابا امام حسن نے کیا لکھا تھا۔ امام حسن نے اپنی مہر کے ساتھ اپنے وہ نصیحتی کلمات لکھے تھے۔ اب جب اپنے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نصیحت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پڑھا، اب چارہ ناچارہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت عطا فرمائی۔ حضرت قاسم کا وہاں پر اترنا کیا تھا، گویا کہ چاند میدان کربلا میں اتر آیا ہو۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی زرہ، کوئی خود وغیرہ نہ پہنی تھی، بلکہ ایک سادے سے لباس کے ساتھ وہ میدان کربلا میں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر پہنچ گئے تھے، اور کپڑے جو پہنے ہوئے تھے وہ ایسے لگ رہے تھے کہ کپڑوں کے اندر سے بھی بدن جھلکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس قدر آپ کے بدن کو اللہ رب العزت نے خوبصورت بنایا تھا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں بیچ میں اترے اور پھر اس کے بعد آپ نے صدا لگائی، حل من مبازر، کون ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے، کون ہے جو اپنے بیٹوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے، کون ہے جو اپنی بیویوں کو یہ بیوہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت قاسم صدائے لگاتے رہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگوں اپنا مد مقابل طلب کرتے رہے، لیکن کوئی جب سامنے نہ آیا، اور وہاں سے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کو گرداوے دیتے رہے اور میدان کربلا کے اندر ادھر سے ادھر اپنے خاندانی رجز کے اشعار پڑھتے ہوئے حضرت قاسم اپنے گھوڑے کو گرداوے دیتے رہے۔ اس طرف پوری فوج ایک سکتے کے اندر موجود تھی، کوئی مد مقابل نکل نہیں رہا تھا۔ عمرو بن سعد نے، ایک ملک شام سے بڑا پہلوان، جو ایک ارزق نام کا بہت ہی بڑا پہلوان شہ سوار آیا ہوا تھا، وہ فوجی کو کہا کہ جاؤ اس بچے کے پاس جاؤ، یہ کب سے مد مقابل طلب کر رہا ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کب سے اپنا مد مقابل طلب کر رہا ہے، لیکن یزید نے تم لوگوں کی کس طریقے سے تربیت کی ہے کہ تم لوگ اس کے مقابلے کے لیے اترنا بھی نہیں چاہتے ہو، تم اس کے مقابلے کا، اس کی آواز کا جواب تک نہیں دیتے ہو۔ ارزق نے کہا نہیں، میں ہرگز نہیں اتر سکتا، اس لیے کہ یہ کچھ بھی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور میں ملک شام کا نامی گرامی پہلوان ہوں، میرا ان سے مقابلہ کرنا، اگر میں اس کو مار بھی دوں تو اس میں میری ذلت ہی ذلت ہوگی۔ عمرو ابن سعد نے کہا تو اسے چھوٹا بچہ نہ سمجھ، یہ علی کے شیر کا شیر ہے، یہ حسن کا بیٹا ہے، یہ قاسم ہے، کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ اپنے گھوڑے کو کس انداز سے گرداوے دے رہا ہے؟ تمہارے پہلوانوں کی جو فہرست ہے اس کے اندر بھی ایسا گھوڑے کو گرداوے دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ کہا کہ دیکھ وہ قاسم ہے، اس نے کہا بھلے کچھ بھی ہو، میرے یہاں پر چار بیٹے موجود ہیں، میں ان میں سے ایک کو ابھی بھیجتا ہوں، اپنے بڑے بیٹے کو بھیجتا ہوں، وہ چند منٹوں کے اندر اس کے سر کو تیرے قدموں کے اندر لا کر رکھ دے گا۔ اب ارزق نے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا، ارزق کا جیسے ہی بڑا بیٹا وہاں پر پہنچا، امام قاسم اس قدر جذبات اور اس طریقے سے اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ فرتے، حضرت علی کی طاقت و قوت، اور گویا کہ آپ کے بازوؤں کی وہ طاقت و قوت حضرت قاسم کے اندر موجود ہو، حضرت امام حسن کا جذبہ اور جذبہ شہادت گویا حضرت قاسم کے اندر موجود ہو۔ حضرت قاسم نے اس کے آنے کے ساتھ پہلے وار کے اندر، آپ تاریخ کی روایتوں کو اٹھا کر دیکھیے، حضرت قاسم نے اسے وار کرنے کا موقع تک بھی نہیں دیا، اور اس کے آنے کے ساتھ پہلے ہی وار کے اندر اسے واصل جہنم کر دیا، پہلے وار کے اندر۔ اور یہ کے بعد دیگر ارزق، اب جب اس کا وہ بڑا بیٹا واصل جہنم ہوا، وہ مارا گیا، تو دوسرے بیٹے کو بڑا غصہ آیا، اس نے اپنے بھائی کو تڑپتا ہوا دیکھ کر فوراً اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ وہاں پر پہنچا، یہاں تک کہ یکے بعد ذکر ارزق
حضرت کے جو دوسرے 3 بیٹے تھے وہ تمام کے تمام امام قاسم کے مقابلے میں پہنچے اور یکے بعد دیگرے وہ تمام کے تمام یہ واصل جہنم ہوئے۔ تمام کے تمام کو امام قاسم نے یہ جہنم میں پہنچایا، ان تمام کے سروں کو تن سے جدا کر دیا۔ اب امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں وہی ارزق جو آنا یہ اپنی بے عزتی اور ذلت سمجھتا تھا، اب وہی ارزق غیظ و غضب میں آ چکا تھا، وہ غصے میں آ چکا تھا۔ اب اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، کہا بچے تیری موت تیرے سامنے آ رہی ہے، اب کلمہ پڑھ لے، تجھے میں جہنم بھیجنے والا ہوں۔ وہ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے وہ اپنی بہادری کے قصے سنانے لگا، اپنی بہادری کے رجز کے اشعار پڑھنے لگا، کہا میں ملک شام کے نامی گرامی پہلوانوں میں سے ہوں، میرے سامنے آج تک کوئی پہلوان ٹکنے نہیں پایا ہے۔ وہ اپنے بڑے ہی فخریہ انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے صرف ایک ہی جملہ کہا کہ ارزق میں نے تو تیرے بڑی فخریاتی کلمات تیری زبان سے سنے ہیں، لیکن میں تو تیرے گھوڑے کو دیکھ رہا ہوں، تجھے تو صحیح طریقے سے زین کسنا تک بھی نہیں آتا ہے، تجھے صحیح طریقے سے زین کس طریقے سے گھوڑے پر باندھی جاتی ہے تجھے تو وہ بھی نہیں آتا ہے۔ وہ اسی وقت چونکہ وہ اس قدر فخر کے اندر اونچا نکل چکا تھا، اس نے جیسے یہ چیز سنی کہ مجھے زین کسنا تک نہیں آتا، اس نے فوراً نیچے جھک کر اپنی زین کو دیکھنا چاہا۔ امام قاسم نے الحرب الخداع کے تحت اسی وقت اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ یہ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت و قوت ہے کہ وہ ملک شام کا نامی گرامی پہلوان، لیکن یہ خاندان بنو ہاشم کے شہ سوار تھے کہ جہاں پر بچے پیدا ہوتے تھے تو تربیت کے جوہر کے ساتھ پیدا ہوتے تھے، بچوں کے اندر رب کی طرف سے وہ طاقت و قوت آتی تھی اور رب کائنات ہی انہیں طاقت و قوت وہ عطا فرماتا تھا جو عام انسانوں کے اندر وہ جذبہ، وہ جرت، وہ بہادری نہیں پائی جاتی تھی۔ وہ خاندان بنو ہاشم کی یہ افضلیت اور یہ برتری ہے، ان کا یہ مقام ہے۔ الغرض حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کئی اور بھی پہلوان آئے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کر کے ان تمام کو جہنم بھیجتے رہے، ان تمام کو مارتے رہے اور ان تمام کو اپنی گھوڑوں کی ٹاپوں سے رونتے رہے۔ آخر کار عمرو ابن سعد نے دیکھا کہ یہ اگر اکیلا نوجوان اسی انداز میں لڑتا رہا، جو پیاسا بھی ہے، جو بھوکا بھی ہے، جس کے سامنے اس کے بھائی بھی کٹے ہوئے ہیں، جس کے سامنے اس کے بڑے بھی، اس کے چچا جان بھی اور اس کے دوسرے چچا جو ہے وہ بھی مارے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی جرت، اس کی بہادری کو دیکھیے، اس نے ہمارے کئی نامی گرامی پہلوانوں کو جو ملک شام سے لائے گئے تھے ان تمام پہلوانوں کو یہ مار کر گرا دیا ہے۔ اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آدھے لشکر کو قاسم اکیلا ہی نگل جائے۔ کہا کہ اس کے اوپر اب تیروں کی بوچھار کی جائے۔ اب انہوں نے وہی بزدلانہ طریقہ اپنایا اور حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہی تیر کی بوچھار شروع کی، یہاں تک کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ گئے، کلمہ شہادت کو پڑھا اور جام شہادت کو نوش فرمایا۔ حضرت امام عالی مقام کی طرف لو لگائی اور پھر وہیں سے ایک آواز دی، ادرکنی یا عمّا ہو، اے میرے چچا میری خبر گیری کیجئے۔ امام عالی مقام چونکہ گرد و غبار اس طریقے سے اٹھا ہوا تھا، حضرت قاسم نظر نہ آ رہے تھے۔ میرے امام کچھ دیر کے بعد وہاں پر پہنچے۔ حضرت امام قاسم کا وہ خوبصورت بدن جس کو لوگ ایک چاند سے تشبیہ دیتے تھے اور چاند نما یہ ان کے جسم کو کہا جاتا تھا، چاند نما چہرے والا جو امام قاسم تھے۔ حضرت قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند کر ان کی جان کو وہاں پر حضرت امام قاسم کا ناشے مبارک یہ کربلا کے ریگزاروں میں چھوڑ کر اور خون میں بالکل ڈبو کر یہ یزیدی اپنے لشکر میں مل چکے تھے۔ حضرت امام قاسم، حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بھتیجے امام قاسم کے پاس پہنچے، مورخین کہتے ہیں، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشِ مبارک کو امام عالی مقام نے جب اپنی گود میں لیا تو گھوڑوں کی ٹاپوں کی وجہ سے جسم اس قدر چھلنی کر دیا گیا تھا اور گھوڑوں کی ٹاپیں آپ کے جسم مبارک پر اس طریقے سے پھیری گئی تھی کہ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ریزے ریزے ہو گئے تھے۔
آپ کا سینہ یہ حضرت امام عالی مقام کے سینے کے ساتھ تھا، لیکن حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر یہ زمین پر ایک لڑکھڑا رہے تھے اور گھسیٹتے ہوئے حضرت امام عالی مقام ان کو لے کر اپنے خیمے میں آئے۔ آپ دیکھیے ذرا تصور جمائیے کہ حضرت قاسم کو آپ نے اپنے گھر گود میں اٹھایا ہوا ہے، لیکن پاؤں اس طریقے سے جسم سے الگ ہو چکے تھے کہ وہ جسم کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے حضرت امام عالی مقام خیمہ شہداء تک لائے، جہاں پر شہداء کی لاشیں مبارک رکھے ہوئے تھے۔ اس خیمے میں لا کر حضرت قاسم کے بھی لاش کو، حضرت قاسم کے بھی لاشیں مبارکہ کو رکھا۔ اب یہاں پر صرف 3 نفوس قدسیہ باقی رہ گئے تھے، ایک حضرت علی اکبر، ایک حضرت عباس علمبردار اور چھوٹے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ تھی۔ اب ادھر دیکھیے کہ حضرت علی اصغر یہ پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ بھی کانپ رہے تھے، وہ بھی تڑپ رہے تھے، اور وہاں پر بیویاں بھی حضرت علی اصغر کو روتا ہوا دیکھ کر یہ بے چین ہو رہی تھی۔ اب اس وقت انہوں نے دیکھا کہ حضرت امام عالی مقام اپنے بھتیجے قاسم کو لے کر آ رہی ہے۔ اس طرف وہ حضرت عباس کے بارگاہ میں وہ التجائے کرنے لگی، عباس ذرا یہ دیکھو ننھے ننھے بچے حضرت سکینہ، حضرت علی اصغر اور دوسری بیویاں یہ پیاس کی وجہ سے تڑپ اٹھی ہیں، اور یہ چھوٹے بچوں کا رونا دیکھ کر وہ تڑپی جا رہی ہیں۔ کہا کہ حضرت عباس علمبردار کو حضرت علی اصغر ان کے سامنے رکھے گئے۔ حضرت عباس جو مولا کائنات کے ایک غلام کی طرح ان کی خدمت کرتے تھے، ہمیشہ مولا حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایک فرد ان کے بیٹوں تک کے بھی ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ اب ان کے بیٹے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتا ہوا یہ حضرت عباس کب دیکھ سکتے تھے؟ حضرت عباس نے بغیر کسی بات چیت کیے ہوئے، بغیر کسی مشورے کے آپ نے فوراً مشکیزے کو اٹھایا، چمڑے کا وہ مشکیزہ اٹھایا گیا۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں وہ مشکیزہ لا کر نہر فرات کی طرف اپنے گھوڑے کو دوڑایا۔ وہاں پر ایک ناکہ بندی لگی ہوئی تھی، پہرا لگا ہوا تھا، لیکن حضرت عباس علمبردار نے ایک خطبہ پڑھا اور ان لوگوں کو سمجھایا، کہا کہ بدبختو، تم نے نبی کی آل پر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر گوش بتول، وہ لخت جگر ان کے لال پر، ان کے نور عین پر تم نے ان کے آل و اولاد پر پانی بند کر دیا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم نے ان کے بڑوں پر پانی بند کر دیا ہے، لیکن وہاں پر تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ کیا تمہاری آنکھیں پھوٹ چکی ہیں؟ کیا تمہارے اندر وہ ایمانی حرارت بھی باقی نہیں ہے؟ تم یہاں پر دیکھ رہے ہو یہودی آ رہے ہیں وہ پانی پی رہے ہیں، نصرانی آ رہے ہیں وہ پانی پی رہے ہیں، مجوسی آ رہے ہیں وہ پانی پی رہے ہیں، بلکہ انسان تو انسان، یہاں کتے سور یہ بھی پانی کے اندر لوٹ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے اسی پانی کو یہ خاندان نبوت پر بند کر رکھا ہے۔ امام حسین کے بیٹوں کے لیے اس پانی کو حرام کر دیا ہے، پانی پر ناکہ بندی کر دی ہے۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سمجھاتے رہے، لیکن آخر میں ایک لعین نے کہا کہ عباس ہمیں سمجھانے سے بہتر یزید کی بیعت کر لو، تو پھر یہ پانی کیا تمہارے قدموں کے اندر سلطنتیں رکھ دی جائے گی، تمہیں کسی جگہ کا حاکم بنا دیا جائے گا۔ حضرت عباس نے کہا مرد حق باطل کے سامنے یہ کٹ سکتا ہے لیکن کبھی اپنا سر جھکا نہیں سکتا۔ حضرت عباس نے کہا کیا تم یہ سوچتے ہو کہ حسین یہ یزید کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں گے؟ حضرت امام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگز نہیں۔ اب اس کے بعد حضرت عباس سمجھ چکے تھے کہ ان بدبختوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، تو انہوں نے فوراً ہی اب اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کے بعد پھر اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا، یہاں تک کہ اب یزیدیوں کے اندر سے جو بھی سامنے آتا تھا حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی اسے واصل جہنم کرتے ہوئے آپ اس انداز سے مقابلہ کر رہے تھے کہ وہاں پر جو 500 لوگوں کا پہرا رکھا ہوا تھا، حضرت عباس ان تمام کو چیرتے ہوئے آپ نے اپنے گھوڑے کو نہر فرات میں داخل کر دیا اور پھر مشکجے کو بھی بھر لیا۔ پھر اس وقت حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی اور اسی طریقے سے بڑے بڑے معتبر راویان تاریخ نے اور مورخین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چلو بھی پانی میں ڈالے، اپنے چلو سے پانی لیا
اور ابھی اپنے ہونٹوں کو لگانے کے لیے جا رہے تھے، لیکن پھر اسی وقت آپ نے اپنے چلو کو کھول دیے، پانی واپس پانی کے اندر دریا کے اندر پھینک دیا۔ مورخین لکھتے ہیں ہو سکتا ہے اس وقت انہیں علی اصغر کا تڑپنا یاد آ گیا ہو سکتا ہے اس وقت حضرت سکینہ کی بے چینیاں انہیں یاد آ گئی ہو کہ نبی حسین کے بیٹے وہاں پیاس سے تڑپتا رہے اور میں نے حسین کا غلام ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میں یہاں پر ان شہزادوں کے پانی پینے سے پہلے پانی پی لوں۔ حضرت عباس نے پانی پینا تک بھی گوارا نہ کیا۔ جو عباس دریا کے اندر پہنچ چکے تھے، لیکن وفاداری پر حضرت عباس کی ہمارے ماں باپ قربان کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے امام پاک سے وفا کو نبھائی اور کس انداز سے میرے امام کے وفادار ثابت ہوئے، اور کیسی داستان حضرت عباس نے رقم کی کہ پانی ہاتھوں تک آ چکا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ منہ تک پہنچ چکا تھا، لیکن حضرت عباس نے پانی نہیں پیا، پانی پینا گوارا نہیں کیا، اور حضرت عباس نے وفاداروں میں اپنا نام لکھایا۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وفاداری سے ہمیں بھی ایک درس ملتا ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو وفادار حسین کہتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو امام عالی مقام کا وفادار کہتے ہیں، خاندان نبوت کا وفادار کہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب شریعت مطہرہ سے مخالف میں کام کر رہے ہو، جب اپنے بالوں کو فیشن والے کٹا رہے ہو، جب اپنی کپڑوں کو خرید رہے ہو اور فیشن کے اندر اپنی سطر کو کھولنے والے کپڑے خرید رہے ہو، تو اس وقت میرے امام کی وفائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ امام پاک نے تو اپنے بیٹے امام زین العابدین کو جو آخری وقت نصیحت فرمائی تھی، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، آج ہی تھوڑا وقت زیادہ ہو لیکن ہم ان تمام کو آج سمیٹتے ہوئے چلیں گے کہ امام پاک نے اپنے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی، کہا بیٹا کبھی شریعت و سنت کی مخالفت ہرگز مت کرنا، شریعت اور سنت کے لیے اپنے جان و مال ہر چیز کو قربان کر دینا۔ ہم ایک وہ بھی تھے حضرت عباس جو وفا کا دعویٰ کرتے تھے، آج ہم بھی وفا کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ عباس نے موت کو پسند کیا، لیکن دعوے وفا کو یہ وفائی کرنا اور اس وفا کے دعوے کو توڑنا یہ حضرت عباس نے پسند نہ کیا۔ آخر کار حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشکیزے کو بھر کر اب خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ وہاں پر ان ظالموں نے دیکھا کہ یہاں پر جتنے لوگ ناکہ بندی پر مقرر تھے، حضرت عباس نے تمام کو تہ تیگ کر دیا ہے، واصل جہنم کر دیا ہے۔ اب انہوں نے ایک اور ٹکڑی، ایک اور فوج حضرت عباس کے مقابلے کے لیے بھیج دی، جو تازہ دم تھی، انہوں نے آ کر حضرت عباس پر مقابلہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک بدبخت نے جس ہاتھ میں حضرت عباس نے مشکزے کو اٹھایا ہوا تھا، حضرت عباس کے اس ہاتھ پر ایسا وار کیا کہ وہ ہاتھ اسی وقت حضرت عباس کے جسم سے یہ نکل کر زمین پر گر گیا۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی مشکزے کو دوسرے ہاتھ میں پکڑا، لیکن اس بدبخت ازلی نے فوراً ہی دوسرے ہاتھ پر بھی ایک ایسا وار کیا، حضرت عباس کا دوسرا بازو بھی یہ کٹ کر زمین پر گر گیا۔ حضرت عباس کی وفا پر اور آپ کی محبت پر قربان جائے، حضرت عباس نے اسی وقت مشکزے کو اپنے دانتوں میں دبایا، لوگ تیر چلاتے رہے، لوگ وہاں پر تلواریں مارتے رہے، حضرت عباس کا جسم یہ چھلنی چھلنی ہوتا رہا، لیکن تاریخ گواہ ہے حضرت عباس نے اپنے منہ میں مشکزے کو اس طریقے سے دبایا ہوا تھا اور گھوڑے کو اس انداز سے چلا رہے تھے کہ آگے جاتے جا رہے تھے اور وہ اپنے جسم کو چھلنی کرواتے جا رہے تھے۔ آخر کار حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے آپ کے منہ کے اندر جو مشکزہ تھا، ایک بدبخت ازلی نے دور ہی سے ایک نیزہ مارا، وہ نیزہ مشکزے میں لگا، مشکزے میں جو پانی تھا وہ تمام کے تمام اس سوراخ کے ذریعے بہہ گیا۔ اب اس کے بعد ان تمام لوگوں نے حضرت عباس پر قبضہ کر لیا اور ان پر غالب آئے، یہاں تک کہ حضرت عباس کو نیزوں اور تلواروں کی اڑیوں کے ذریعے حضرت عباس کو بھی یہ شہید کر دیا۔ حضرت عباس علمبردار بھی نہر فرات کے کنارے پر یہ وہاں پر شہید کر دیے گئے۔ حضرت عباس کے انتقال کے بعد جب آپ شہید ہوئے، امام عالی مقام کو پتہ چلا میرا عباس
میرا علم بردار، میرے علم کا اٹھانے والا یہ شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ نے اسی وقت ایک تاریخی الفاظ کہے، فرمایا الانا انکسر ظہری، فرمایا عباس کے شہید ہونے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ امام عالی مقام نے یہاں پر حضرت عباس جو حضرت امام عالی مقام کا یہ علم اٹھانے والے تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد ایک علی اکبر رہ گئے تھے، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت علی اکبر جب وہاں پر اجازت طلب کرنے کے لیے امام عالی مقام کے دربار میں پہنچے، آپ کے پاس اجازت لینے کے لیے پہنچے، آپ دیکھیے کہ اس وقت کیسا سما ہوگا اور کیسا وہ ماحول ہوگا کہ ایک نوجوان بیٹا جو نوجوانی کی عمر تک ابھی ابھی پہنچا ہے، لیکن وہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اجازت طلب کرنے کے لیے گئے۔ اور کون علی اکبر؟ جو علی اکبر مدینے کی گلیوں سے کبھی گزرتے تھے تو صحابہ کرام ان کی صورت دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اکبر گزر رہے ہیں، گویا انہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت حضرت علی اکبر میں نظر آ رہی تھی۔ ہم شبیہ پیغمبر جو تھے علی اکبر، وہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اجازت طلب کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ حضرت علی اکبر نے کہا بابا جان مجھے اجازت عطا فرمائیے۔ حضرت امام حسین نے کہا بیٹا تم کس چیز کی اجازت لینے کے لیے آ گئے ہو؟ کیا تم نے دیکھا نہیں قاسم کس طریقے سے شہید ہو گئے، کس طریقے سے عباس کس طریقے سے شہید ہو گئے، وہاں پر تمہارے چچا لوگ یہ کس طریقے سے شہید ہو گئے، یہ بڑھتی ہوئی جوانی اور تمہاری وہ صورت جسے دیکھ کر مومنوں کے دلوں کو قرار ملتا ہے، مومنوں کی بے چین روحوں کو یہ چین نصیب ہوتا ہے۔ میں ایسے ہم شبیہ پیغمبر کو یہ وہاں پر کربلا کی سرزمین پر کیا ان تیروں کا نشانہ بنانے کے لیے اجازت دو؟ کیا ان برچھیوں کے وار کا یہ نشانہ بننے کے لیے تمہیں اجازت دو؟ کہا علی اکبر میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ لیکن حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بڑا ہی اصرار کیا، بڑی ہی ضد کی۔ ایسے بیٹے تھے جن کی ضد کبھی بھی آج تک ایسا نہ ہوا تھا کہ جن کی منہ سے نکلے ہوئے کوئی لفظ کو یہ پورا نہ کیا گیا ہو، لیکن آج اس بیٹے کو دیکھیے کہ اس نے جام شہادت نوش کرنے کی اجازت طلب کر لی ہے، اس نے اپنے آپ کو قربان کرنے کی یہ اجازت طلب کر لی ہے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی۔ اب ایک طرف منع کرتے ہیں تو دل ٹوٹتا ہے، اجازت دیتے ہیں تو جسم ٹوٹ جائے گا، اور وہاں پر ہر چیز یہ وہاں جسم الگ کر دیا جائے گا، سرتن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اجازت دے تو کس طریقے سے، نہ دے تو کس طریقے سے۔ ایسا بیٹا ہے جس کی آج تک کوئی مانگ ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی گئی ہو، لیکن آج اس نے بڑی عجیب چیز مانگ رکھی تھی۔ ایسی عجیب چیز حضرت امام عالی مقام خود سکتے کے اندر آ چکے تھے۔ اب آپ دیکھیے اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے سورج نے ایک وہ ماحول بھی اور ایک وہ منظر بھی دیکھا تھا جو اللہ نے اپنے کلام میں بیان کیا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل کی داستان ہے کہ مینا کی وہ وادی ہے جہاں پر ابراہیم اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں، بتا میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے۔ وہاں پر باپ اپنے بیٹے سے اجازت طلب کر رہا ہے کہ بیٹا بتا میں تجھے قربان کرنا چاہتا ہوں، تیری کیا رائے ہے۔ بیٹا بھی بڑا وفا شعار تھا، بیٹا بھی نبی تھا اور پیدا ہوتے ہوئے ہی وہ نبی تھے، اور نبی جو بھی ہوتے ہیں وہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی نبی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں معصوم کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد بزرگوار آپ کو جو کچھ بھی حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر و شاکر پاؤ گے، آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ ایک بیٹا وہاں پر بھی تھا جہاں باپ اجازت لے رہا تھا کہ بیٹا میں تجھے قربان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے خواب ایسا دیکھا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر اس کا برعکس دیکھ لیجئے کہ یہاں پر حضرت علی
علی اکبر یہ سامنے چل کر اجازت طلب کر رہے ہیں، بابا جان مجھے قربان ہونے کی اجازت دیجیے۔ ایک وہ منظر بھی تھا، وہ منظر بھی بڑا امتحان والا منظر تھا، اور بڑی عظیم ہستیاں تھی، بڑی اونچی شخصیتیں تھی، میں ان کا مقابل نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس منظر کو اپنے نظروں کے سامنے اپنے تصور میں جمائیے کہ وہاں پر ایک وہ منظر ہے جہاں باپ بیٹے سے اجازت طلب کر رہا ہے کہ بیٹا میں تجھے قربان کرنا چاہتا ہوں، یہاں بیٹا باپ سے اجازت طلب کر رہا ہے کہ بابا جان مجھے قربان ہونے کی اجازت دیجیے۔ اور پھر تمام معاملات کو دیکھیے، بیٹے نے اجازت تو دی لیکن کہا بابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا تاکہ میرا تڑپنا کہیں دیکھ نہ سکو اور اپنی چھری نہ رک جائے، پھر فرمایا میرے ہاتھ پاؤں کو بھی باندھ دینا، پھر فرمایا اور وہاں پر دوسرا ماحول بھی دیکھیے، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو مینا کی وادی میں لے کر گئے تھے، ان کی ماں ان کے سامنے موجود نہیں تھی بلکہ ماں سے دور تھے، اور یہاں پر تمام حالات اس کے برعکس ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجازت طلب کر رہے ہیں تو باپ بھی سامنے موجود ہے، وہاں پر جب وہ شہید ہوں گے تو باپ اپنی آنکھوں سے وہ نظارے دیکھ رہے ہوں گے، ماں بھی کوئی دور نہیں ہے، حضرت شہر بانو بھی وہاں پر موجود ہیں، اور وہاں پر ان کا شہید ہونا، یہ حضرت ان کی والدہ ماجدہ جو بنو خزاعہ کے قبیلے کی تھی وہ بھی ان کے سامنے موجود ہے، وہ بھی ان کے اس منظر کو حضرت علی اکبر کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والی ہے۔ اب ذرا تمام مناظر کو دیکھیے کیسا برعکس منظر ہے، وہاں پر باپ بیٹے سے اجازت طلب کر رہا ہے، یہاں بیٹا باپ سے اجازت طلب کر رہا ہے۔ اب اس حالت کے اندر حالانکہ منظر دونوں ہی بڑی آزمائش والے تھے، لیکن منظر کی جو کشش ہے وہ یہ ہے کہ وہاں باپ سامنے چل کر یہ بیٹے سے اجازت طلب کر رہا ہے، لیکن یہاں بیٹا سامنے سے اپنے آپ کو قربان کرنے کی یہ اجازت طلب کر رہا ہے۔ حضرت اعلیٰ حضرت کے برادر استاد زمن حضرت حسن رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہت ہی اسی منظر کو ایک شاعری کے انداز میں آپ نے پرویا ہے، فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، انتہا اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، وہ قربانی تھی پہلی امتحان گائے محبت میں، رہے دو محترم ثابت قدم راہ محبت میں، تھی اب تک سرخیے ان افسانہ خلت یہ قربانی، تھی اب تک سرخیے افسانہ خلت یہ قربانی، مگر دنیا نے دیکھا کربلا میں منظر ثانی، جہاں میں مدتوں کے بعد پھر ایک انقلاب آیا، الٹ کر پھر وہی دور خلیلی بے حجاب آیا، ہوا نسل خلیل اللہ میں ابن علی پیدا، ہوئی گلزار ابراہیم میں تازہ کلی پیدا، رضائے حق وہاں موقوف تھی بیٹے کی مرضی پر، وہاں تھی ثبت مہر لختے دل والد کی عرضی پر، یہاں بیٹا مگر ہے باپ سے اس بات کا خواہاں، پدر کر دے خدا کی راہ میں بیٹے کو خود قرباں، وہاں رسی سے باندھے ہاتھ پاؤں صبر فرما کر، لٹایا خاک پر بیٹے کو بستی سے الگ لے جا کر، یہاں اللہ اکبر اندرون خانہ اطہر میں بنائے جا رہے ہیں خیر سے دلہا علی اکبر، شہادت کا پسر کو باپ خود جوڑا پہناتا ہے، لباس جنگ سے جس میں منور کو سجاتا ہے، قبائے سرور دو عالم تھی ڈالی جسم اطہر پر، شہ خیبر کے پٹکے سے کمر باندھی گئی کس کر، سر انور پہ رکھا خود اپنی زرہ پہنائی، بڑی کچھ اور بھی ہم شکل پیغمبر کی رانائی، بڑی کچھ اور بھی ہم شکل پیغمبر کی رانائی، سجائے دست و بازو و نیزہ و شمشیر و خنجر سے، دعا مانگی اٹھا کر دست رحمت رب اکبر سے، فرمایا کہ ایک وہ بھی منظر تھا کہ جہاں پر باپ بیٹے سے اجازت طلب کر رہا تھا، اور ایک یہ کربلا کے صحراؤں کا یہ منظر تھا جہاں بیٹا باپ کے دربار میں کھڑے ہو کر اور ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا تھا بابا جان مجھے قربان ہونے کی اجازت دیجیے۔ اب وہی علی اکبر یہ میدان میں پہنچتے ہیں، میدان میں پہنچے کیا، اس کے بعد جب آپ نے مد مقابل طلب کیا، چونکہ ہم شبیہ پیغمبر تھے، ان لوگوں نے جیسے ہی دیکھا ان کے پاؤں تلے سے ہو سکتا تھا کہ زمین کھسک جانی چاہیے تھی، لیکن ظالموں کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، ان لوگوں نے ہم شبیہ پیغمبر پر بھی غور نہ کیا کہ یہ جو ہمارے سامنے شکل نظر آتی ہے وہ کس شخص سے ملتی جلتی ہوئی اور کس مرد حق اور رہبر شریعت سے ملتی ہوئی یہ تصویر ہے اور یہ شخصیت ہے، الغرض ان کی آنکھوں پر لالچ کے شہنشاہیت
معاشیت کے، سلطنت کے، حکومت کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اجازت طلب کر یہ اپنے آپ کے اپنے سامنے مد مقابل کو بلاتے رہے، لیکن کوئی بھی مقابل کے لیے نہ آیا۔ آخر کار حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اور پھر گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یزیدیوں کی فوج میں داخل ہو گئے۔ حضرت علی اکبر، مورخین نے لکھا ہے، ابن عساکر کہتا ہے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میدان کربلا میں اترے اور کوئی مد مقابل کے لیے نہ نکلا، حضرت علی اکبر نے میمنہ پر یعنی یزیدیوں کے دانے جانب پر حملہ کیا۔ جب امام علی اکبر حضرت مولا کائنات کے پوتے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میمنہ پر حملہ کرنے کے لیے گھسے، تو اس کے بعد گرد و غبار اس انداز سے اٹھا کہ وہاں پر نہ حضرت علی اکبر نظر آ رہے تھے، نہ وہ یزیدی فوجیں نظر آ رہی تھی، اور حضرت علی اکبر دانی جانب سے گھس کر دائیں بائیں جانب تک جتنے بھی یزیدی ان کے سامنے آئے، حضرت علی اکبر نے تنے تنہا انہیں واصل جہنم کیا۔ ایسی قوت حیدری ان کے بازوؤں میں پائی گئی تھی، اور ایسی قوت طاقت تھی، الغرض لڑتے رہے یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد پھر واپس اپنے خیمے کی طرف گھوڑا پلٹایا، اور ابن عساکر کہتے ہیں کہ پھر گھوڑا پلٹا کر اپنے بابا جان کے پاس آئے، فرمایا العطش العطش یا اباہو، اے میرے والد بزرگوار، پانی کی پیاس بہت ہی شدت کی لگی ہے، اگر چند قطرے پانی نصیب ہو جائے تو ہو سکتا ہے میں ان میں سے اور کئیوں کو واصل جہنم کر دوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو اپنے قریب کیا۔ دو طریقے کی روایت پائی جاتی ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ امام حسین نے اپنی انگوٹھی مبارک اتار کر آپ کو عطا فرمائی، کہا بیٹا اسے اپنے منہ میں رکھ لو، تمہیں تسلی نصیب ہو جائے گی۔ دوسری روایت میں آتا ہے امام حسین نے اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے نور عین کو، حضرت علی اکبر کو رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اپنے قریب کیا، اور اس کے بعد فرمایا، کہا بیٹا ہمارے خاندان میں رسم ہے کہ جب میں بھی بچپن میں پیاسا ہوتا تھا تو نانا جان اپنی زبان چسایا کرتے تھے، آج تو میری زبان بھی سوکھی ہے، لیکن آؤ اسی رسم کو اپنا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کچھ تسلی عطا فرما دے۔ حضرت علی اکبر کو نزدیک کیا اور اپنی زبان مبارک کو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اندر ڈالی گئی، اور اس کے بعد اللہ نے وہ تسلی بھی عطا فرمائی ہو۔ حضرت علی اکبر واپس پلٹے اور اس کے بعد پھر وہاں دشمن کی فوج کے اندر داخل ہوئے، جس طرف حضرت علی اکبر رخ کرتے تھے ہر طرف کشتوں کو پشتوں میں ملا دیتے، یہاں تک کہ ہر ایک کو واصل جہنم کرتے جاتے، اور جو بھی سامنے آتا اسے ملیا میٹ اور وہاں اسے نیست و نابود کرتے ہوئے پھر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نیزہ لگا، وہ نیزہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں لگا، اور اس کے بعد حضرت علی اکبر نیزے کے ساتھ کی حالت میں اور اس عالم کے اندر امام عالی مقام کے دربار میں آتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں بابا جان اگر یہ تیر یہ نیزہ جو لگا ہے اگر آپ اسے نکال لو تو پھر سے ہو سکتا ہے میں جا کر ان یزیدیوں کو نیست و نابود کر سکوں، کہا اس نیزے کو نکال لیجئے، یہ نیزہ بڑی تکلیف پہنچا رہا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اقدس یہ کربلا کے بیچ میدان میں ہے، اور امام عالی مقام نے اب ان کے جسم اطہر کو اپنی گود میں لے رکھا تھا، اور کہتے ہیں ابن عساکر نے کہا کہ اس وقت جس وقت یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا اس وقت میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک یہ 56 سال 5 مہینے 5 دن کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر تک میرے امام کے سر اور داڑھی کے اندر ایک بھی بال سفید نہیں تھا، ایک بھی بال سفید نہیں تھا، پورے کے پورے جسم کے اندر یہ کالے بال موجود تھے۔ لیکن جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کو اپنی گود میں اٹھایا اور وہ جو تیر تھا یا نیزہ تھا جب اس کو نکالا تو کہتے ہیں کہ اس تیر کی جو نوک تھی اس نوک کے ساتھ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ بھی اس کے ساتھ نکل آیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کے نکلنے کے ساتھ انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور جام شہادت کو نوش فرمایا۔ فرماتے ہیں ابن عساکر کہ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے نوجوان بیٹے علی اکبر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر میدان سے نکلے اور اپنے خیمے کی جانب بڑھ رہے تھے تو وہاں میدان پہنچنے تک
حضرت امام عالی مقام کے بال یہ بالکل کالے تھے، لیکن ابن عساکر فرماتے ہیں کہ میرے امام نے اپنے ہاتھوں میں جیسے علی اکبر کو اٹھایا تو اس کے بعد خیمے تک پہنچنے تک میرے امام کے سر اور داڑھی میں ایک بھی کالا بال نہیں بچا تھا، تمام کے تمام بال میرے امام کے سفید ہو چکے تھے۔ ذرا سوچئے میرے امام کو کس قدر صدمہ پہنچا ہوا ہوگا اور میرے امام پر کیسی مصیبتوں اور آلام کے پہاڑ توڑے گئے ہوں گے۔ اگر کوئی پہاڑ بھی ہوتا اور اس پر بھی اتنی مصیبتیں آتی تو ہو سکتا ہے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن میرے امام کے استقامت اور آپ کے عزم استقلال پر قربان جائیے کہ میرے امام کو رب نے وہ جذبہ، وہ قوت، وہ طاقت، وہ جرت اور وہ ہیبت عطا فرمائی تھی کہ میرے امام کے قدموں کے اندر ذرہ برابر بھی تزلزل پیدا نہ ہوا، ذرہ برابر بھی آپ کے قدموں میں لغزش پیدا نہ ہوئی۔ میرے امام اسی طریقے سے استقلال پر قائم رہے، وہی طریقے سے استقامت آپ کی رہی۔ میرے امام نے اب علی اکبر کے لاش مبارک کو اٹھا کر اب ایک خیمے میں رکھا اور اس کے بعد اب خود تیار ہونا چاہتے تھے کہ بتایا جاتا ہے کہ پھر بیویوں نے حضرت علی اصغر کو پیش کیا اور روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام دیکھیے اب یہاں پر کوئی نہیں بچا ہے، اب یہ چھوٹے بچے ہیں، اس چھوٹے بچے نے تو ان کا کچھ بگاڑا نہیں ہے اور یہ تو کچھ ان کے ساتھ جنگ بھی کرنے والا نہیں ہے۔ ان کا خدشہ، ان کے خیالات یہ ہے کہ ہم لوگ پانی پی لیں گے تو ہم ان لوگوں کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن یہ چھوٹا بچہ جو ابھی بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، یہ بچہ تو پانی پی لے گا تو یہ تو ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن یزیدیوں کے کہا کہ امام ان کو لے جائیے، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو یہ رحم آ جائے اور وہ پانی پلا دے۔ میرے امام نے پہلے تو انکار کیا، آپ کی عزت اور آپ کا وقار اس بات کے لیے تیار نہ ہوا کہ ان لوگوں کے پاس کسی چیز کو طلب کیا جائے۔ میرے امام نے پہلے انکار کیا، لیکن جب بیویوں نے بڑا اصرار کیا تو میرے امام نے علی اصغر کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا، علی اصغر کو لے کر پھر ان یزیدیوں کے سامنے پہنچے، کہا کہ بدبختو تم نے ہم پر پانی بند کر دیا، میرے تمام بیٹوں کو لوٹ لیا اور ان تمام کو تم نے مار دیا، لیکن میرا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس پر تو کچھ رحم کرو اور اسے پانی کی 2 بوندیں ہی عطا کر دو۔ ان میں سے کسی ایک بدبخت نے، یا بتایا جاتا ہے سنان نامی ایک سے شیطان صفت انسان نے اپنے تیر کو اپنی کمان کے اندر لگایا، کہا حسین تمہارے بیٹے کے رونے کی وجہ سے، وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے رو رہا ہے اور اس کے رونے کی وجہ سے تمہارے خیموں کے اندر بے چینی مچی ہوئی ہے، کہا لاؤ ہم اس کی بے چینی کو دور، تمہاری خیموں کی بے چینیاں دور کر دیتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے اسے کبھی بھی پیاس نہ لگے اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ اس شیطان صفت سنان نے ایک ایسا تیر مارا، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے گردن سے ہوتا ہوا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کے اندر وہ تیر پیوست ہو گیا۔ امام عالی مقام کے اس وقت آپ کے صبر پر قربان جائیے کہ کس طریقے سے میرے امام نے اپنے نفس پر قابو پایا ہوگا، اپنے دل پر قابو پایا ہوگا کہ جہاں پر امام عالی مقام کا ایک 6 ماہ کا بیٹا بھی یہ آپ کی گود کے اندر قربان ہو گیا، وہ بھی جام شہادت نوش کر گیا۔ آج میرا اور آپ کا حال یہ ہے، ذرا سی مصیبتیں پہنچ جاتی ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر ماں اور بہنوں کا حال یہ ہوتا ہے، تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے کہ اس پر وہ واویلا اور شکوہ گلا اس حد تک کرتی ہے کہ کبھی اللہ کی شان میں بھی بے ادبی اور گستاخانہ الفاظ بول دیتی ہے۔ حالانکہ مردوں کی بھی کبھی یہ عادت ہوتی ہے، وہ بھی شکوے گلے کرتے رہتے ہیں، لیکن میرے امام کے استقلال پر قربان جائیے، میرے امام کے ان درسوں کو اپنی زندگی کا عمل بنا لیجئے۔ میرے امام نے کس طریقے سے اس وقت صبر کیا ہوگا۔ میرے امام نے اب اپنے بیٹے علی اصغر کو اپنے سینے سے لگایا اور لا کر پھر انہیں بھی شہداء کے خیموں کے اندر رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد میرے امام خود تیار ہونے کے لیے اپنے خیمے میں آئے۔ بیویوں نے دیکھا اب آخری ایک سہارا ہے، ایک آخری وہ ہے جو سپہ سالار کی حیثیت سے ہے، اگر امام آپ بھی قربان ہو گئے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی لخت جگر،
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بول پڑی، اور بیویاں بھی بول پڑی جو امام عالی مقام کی ازواج میں سے تھی، انہوں نے بھی کہا، حضرت سکینہ نے بھی کہا بابا جان ہمیں اس صحرا میں، اس لک و دک صحرا میں جہاں پر صرف حسرت ہی حسرت ہے، جہاں پر صرف ڈر اور خوف و ہراس کا عالم ہے، ایسے میں ان بدبختوں کے ہاتھ اور ان بدبختوں کے ان بدبختوں کے درمیان کس کے سپرد ہمیں کر کے جا رہے ہیں؟ ہمارے امام ہمارے بابا جان ہمیں کن کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ آپ کے جانے کے بعد یہ لوگ ہمارے ساتھ کس طریقے کا سلوک فرمائیں گے؟ میرے امام نے انہیں صبر و شکر کرنے کی وصیت اور نصیحت فرمائی، اور پھر اس کے بعد میرے امام نے اپنے تمام تیاریاں شروع کی۔ ایک صندوق کھولا گیا اور اس کے اندر سے میرے امام نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امامہ شریف نکالا۔ امامہ شریف نکالنے کے بعد آپ نے امامہ شریف اپنے سر پر باندھا، پھر اپنے بابا حضور حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تلوار ذوالفقار کو اپنے آپ ہاتھ میں اٹھایا، پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیزے کو اپنے ہاتھ میں لیا، حضرت امام جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک ڈھال کو بھی اپنے ساتھ میں لیا، اور اس انداز سے میرے امام اب میدان کربلا کے ایک مجاہد کی حیثیت سے تیار ہوئے، اور پھر میرے امام وہاں پر تیار ہو کر جب اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگے، اس طرف ان یزیدیوں نے، ان بدبختوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب حسین کمزور ہو چکا ہوگا، کیونکہ حسین کا جواں بیٹا لٹ چکا تھا، حسین کا بھتیجا یہ نوجوانی کی عمر کے اندر جو اس کا داماد بننے والا تھا اس کو بھی ہم نے یہ مار دیا ہے، حسین اب کمزور ہو چکا ہوگا، اس کے بھائی مارے جا چکے ہیں، اس کے تمام ساتھی یہ مارے جا چکے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ سورج بھی جو صبح سے لے کر دوپہر تک اپنی تپیش کے نظارے اور اپنی تپیش کے وہ کردار نبھا رہا تھا، وہ سورج کو بھی زوال لگ چکا تھا، اب سورج بھی شام کی طرف بڑھنے لگا تھا اور اس کی بھی تپیش کے اندر رہتے رہتے کمی آنے لگی تھی، اور اس طرف میرے امام کے عزم و استقلال کا جذبہ یہ بڑھتے تیز سے تیز تر ہوتا جاتا۔ اس طرف یزیدیوں نے یہ سمجھا تھا کہ امام کمزور ہو چکے ہوں گے، حسین کمزور ہو چکا ہوگا، اب حسین کا جذبہ ٹوٹ چکا ہوگا، اب حسین کے پاس وہ ہمت باقی نہ رہی ہوگی جو پہلے کربلا میں آنے سے پہلے اس کے پاس ہمت تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ حسین کمزور نہیں ہوا ہے، حسین اگرچہ اس کے بیٹے لٹ چکے ہیں، حسین کے بھتیجے لٹ چکے ہیں، حسین کے بھانجے بھی لٹ چکے ہیں، ان کے اوپر بھی تم نے قیامت برپا کر دی ہے، لیکن حسین یہ علی شیر خدا کا بیٹا ہے، علی شیر خدا کا بیٹا ہے، تم اسے جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرتا چلا جائے گا، اس کی طاقت کو یہ کوئی دبا نہیں سکتا ہے۔ میرے امام اپنی تمام تیاریوں کے ساتھ جب میدان کربلا میں پہنچے اور بیچ میدان میں پہنچے، میرے امام نے خطبہ دے کر پھر سے انہیں سمجھانے کی کوشش تھی، الغرض سے اس خطبے کو ابھی ہم بیان نہیں کرتے، سنتے نہیں، لیکن آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے امام نے آخری اپنی حجت اور اتمام حجت کے لیے اپنا آخری خطبہ بھی دیا، لیکن وہ یزیدی ماننے والے نہیں تھے، ان یزیدیوں نے اب سوچ لیا کہ امام تنہا ہے، اب پیچھے کوئی بھی باقی نہیں ہے۔ امام عالی مقام کے بارے میں ان لوگوں نے اب ایک مشورہ کیا، کہا کہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ اپنے وہ جوان اور وہ بہادر جو ملک شام سے لائے گئے تھے انہیں پیچھے رکھا گیا تھا، ان تمام کو آگے لا کر کھڑا کر دو اور انہیں ایک ساتھ ہی حملہ کرنے کے لیے کہہ دو، اس لیے کہ اب حسین کمزور ہو چکا ہوگا، اب حسین کے اندر طاقت و قوت باقی نہیں رہی ہوگی، اب چند منٹوں کا یہ کام ہے کہ وہ جائیں گے اور حسین کا سر تن سے جدا کر کے آ جائیں گے، لیکن وہ بھول چکے تھے کہ یہ حیدر کرار کا شیر ہے، یہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لخت جگر ہے، یہ نواسۂ رسول ہے، یہ پیغمبر کا شہزادہ ہے، یہ حیدری اور ہاشمی کچھار کا شیر ہے۔ وہ جب امام عالی مقام اب میدان میں آئے، اس طرف سے بڑے بڑے شہسوار جو ایک طرف رکھے گئے تھے انہیں تیار کر کے رکھا گیا تھا صرف امام عالی مقام کے مقابلے کے لیے، اب انہیں ایک طرف آگے کی طرف لایا گیا، میرے امام کے سامنے وہ سب وسطا کھڑے ہو گئے، ان لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ اب ہم امام پر اچھے طریقے سے چند منٹوں میں قابو پا لیں گے، لیکن ابھی میرے امام کے ہاتھ میں گھوڑے کی رکاب ہی تھی، لیکن جب دشمن نے مقابلہ کرنا چاہا، امام نے اپنی آخری حجت بھی پوری کر لی،
پھر میرے امام نے تلوار ذوالفقار کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور پھر جب وہ ذوالفقار، وہ تلوار ذوالفقار، وہ تلوار حیدری جب آسمان کے نیچے چمکی تو گویا ایسا محسوس ہونے لگا کہ میرے امام کی تلوار کے اندر آسمان کی تمام بجلیاں سمیٹ گئی ہو۔ اور پھر دیکھا گیا کہ وہ جو شعر جو مولا کائنات کے جسم کے بارے میں، مولا کائنات کے بارے میں کہا گیا اور مولا کائنات کی تلوار کے بارے میں کہا گیا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، میرے امام کا جسم اقدس اور میرے امام کی تلوار، تلوار ذوالفقار، یہ اس کی تفسیر بنتی ہوئی نظر آئی۔ میرے امام نے اب اپنی تلوار ذوالفقار کو نکال کر جب آسمان میں لہرایا اور اس کے بعد پھر جب اس تلوار کو چلانا شروع کیا تو وہ جو شامی فوج کا ایک دستہ جو الگ سے تیار کر کے رکھا گیا تھا، اسے تھکایا نہیں گیا تھا، اسے کھانا پینا دیا گیا تھا، لیکن چند منٹوں کے اندر جو ان کا خیال تھا چند منٹوں میں ہم امام کو ختم کر دیں گے، ہم امام کو گرا دیں گے، لیکن میرے امام کی جب تلوار یہ چلنے لگی تو پھر دیکھا گیا، تاریخ کے اوراق گواہ ہے، ہر ایک کی آنکھیں چکا چوندھ رہ گئی کہ میرے امام کی جب تلوار چل رہی تھی گویا ان کے بازوؤں میں حیدری طاقت کا تماشا دکھ رہا تھا، حیدری طاقت کے نظارے دکھ رہے تھے۔ میرے امام کی تلوار چلتی جاتی اور گاجر اور مولی کی طرح ہر ایک کے سر تن سے جدا ہو کر یہ نیچے گرتے جاتے۔ میرے امام تلوار چلاتے رہے یہاں تک کہ سورج کو بھی زوال لگ گیا، اب ٹھیک ظہر کا وقت پہنچ چکا تھا۔ اس طرف سے ان تمام نے دیکھا کہ اگر میں امام اور حسین اس انداز سے لڑتے رہے تو اگر ہم پوری فوج کے ساتھ بھی جائیں گے حسین اکیلے اس فوج کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ کہا اپنی فوج کو دور ہٹاؤ، شمر نے یہ چلاتے ہوئے کہا دور ہٹو دور ہٹو، جو بچنا چاہے وہ حسین سے دور ہٹ جائے۔ اب تمام فوج کو عمرو ابن سعد نے، شمر بدبخت لعین نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹانا شروع کیا۔ میرے امام اکیلے لڑتے جا رہے تھے لیکن حیدری بازوؤں کی طاقت کو دیکھیے، وہ حیدر کرار، وہ شیر خدا کے شیر کی طاقت پر قربان جائیے۔ میرے امام کے سامنے وہ جو بڑا لشکر تھا وہ اب اپنے قدموں کو پیچھے ہٹانے لگا، وہ پیچھے کی طرف آنے لگا۔ اب یہاں تک کہ عمرو ابن سعد نے حکم دیا، کہا تیر چلانا شروع کیے جائے۔ اب ہر طرف سے تیر چلنے شروع ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے اس کے اندر ایک بدبخت ازلی، اس میں بھی بتایا جاتا ہے نام سنان ہی کا آتا ہے، اس سنان نے ایک ایسا نشانہ وار تیر پھینکا کہ جو تیر میرے امام کی پیشانی کے اندر لگا، پیشانی کے اندر وہ تیر لگتے ہی میرے امام کے پیچھے کی طرف نکل گیا۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہے جب میرے امام کا جسم مبارک تیروں سے چھلنی ہو گیا اور تیروں اور نیزوں اور تلواروں سے چھلنی ہو کر میرے امام کا جسم اقدس جب نیچے کی طرف گرنے لگا تو تاریخ کے اوراق میں یہ بات رقم ہے، فرماتے ہیں کہ اس وقت 113 تیر میرے امام کے جسم اقدس پر لگے تھے، 33 گھاؤ نیزوں کے لگے ہوئے تھے، 34 گھاؤ یہ تلواروں کے میرے امام کے جسم اقدس پر لگے ہوئے تھے، اور پھر ان 113 تیروں کے ساتھ میرے امام کا جسم اطہر وہ اس پیشانی پر تیر لگنے کی وجہ سے گھوڑے کی پیٹھ سے زمین کی پشت پر گرنے لگا۔ تو اس وقت وہی تیر جو جسم کے اندر صرف ان کی نوکیں گھسی ہوئی تھی لیکن وزن آنے کی وجہ سے وہ تمام کے تمام تیر میرے امام کے جسم میں گھستے چلے گئے اور وہ پیچھے کی طرف نکلتے چلے گئے۔ میرے امام نے اس وقت بھی سجدے کی ایک حالت بنائی اور اپنی زبان پر جو آخری الفاظ تھے تاریخ کے اوراق میں وہ رقم کیے گئے ہیں، مورخین نے ان الفاظ کو نقل کیا ہے۔ فرماتے امام نے آخری وقت بھی یہی الفاظ کہے، اللہم ردن بقضائک وصبرا علی بلائک وتسلیما لامرک، سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی۔ اے مولا تیرا حسین تیری طرف سے آنے والے تمام حکم پر راضی ہو گیا، تیری طرف سے آنے والی مصیبتوں پر اس نے صبر کر کے بتایا، تیرے ہر حکم پر تیرا حسین راضی ہو گیا۔ میرے مولا اب تو بھی بتا کہ تو حسین سے راضی ہے یا نہیں، میرے مولا تو بھی بتا کہ تو حسین سے راضی ہے یا نہیں۔ اس وقت میرے امام نے اب وہاں پر آپ نے گویا کہ اس حالت میں اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا اور اسی وقت آپ کے جسم اطہر سے روح اطہر یہ پرواز کر کے یہ وہاں سے آسمانوں کی طرف بلکہ جنت المعلی، جنت الفردوس اور کہاں کہاں کون سا اونچا مقام ہوگا جہاں پر میرے امام کی روح کو پہنچایا گیا ہوگا۔ یزیدیوں نے سوچ لیا
ہم نے کربلا کو جیت لی یا اس لیے کہ ہم نے حسین کو مار دیا، لیکن تب کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار یہ اس وقت بھی پکار اٹھے ہوئے ہوں گے اور رہتی دنیا تک، قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی وہ ریگزار رب کی بارگاہ میں بھی پکاریں گے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 10ویں محرم کی سن 61 ہجری کی وہ غم نما وہ دن تھا کہ جب امام عالی مقام کی شہادت واقع ہوئی۔ فرمایا جاتا ہے کہ اس وقت جب میرے امام کا سر سجدے میں جھکا تو گویا کہ آسمان کی طرف سے آواز آ رہی تھی کہ اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے مگر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اور بیکل بلرام پوری نے گویا میرے امام کی اس شہادت کو اپنے شعروں میں رقم تراز کیا۔ فرمایا کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی یہ صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین، طالبان منزل امن و سکون کے واسطے تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت کے واسطے۔ ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین، احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہانوں کو ہے تیری ضرورت اے حسین۔ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے امام شہید ہوئے اور اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب جو دنیا پر نازل ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ سورج جو اپنے دوپہر کے وقت پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھا، لیکن چند ہی منٹوں میں اس طرف میرے امام کی روح پرواز ہوئی کہ اس طرف سورج کو گہن لگ گیا اور پوری دنیا کے اندر وہ تاریکی اور وہ اندھیرا چھایا کہ اس ایسا اندھیرا کہ دین کے اندر تارے نظر آنے لگے۔ راویوں نے روایت کی ہے، مورخین نے اپنی تاریخ کو رقم کیا ہے کہ دین کے اندر 3 دن تک اندھیرا رہا اور 3 دن تک دین کے اندر تارے نظر آتے رہے۔ 3 دن تک پوری دنیا کے اندر جس خطے کے اندر بھی جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس پتھر کے نیچے سے خون کا فوارہ چھلکتا ہوا نظر آتا تھا، اور یہاں تک کہ خون کی بارش بھی روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن تک، یا ابو نعیم کی حلیہ کے اعتبار سے ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 دن تک خون کی بارش ہوتی رہی، اور ایسا خون برسا کہ جس کپڑے پر لگ جاتا تو کپڑے کو دھونے والے کپڑے کو پھاڑ دیتے تھے، لیکن اس خون کے دھبے اس کپڑے سے الگ نہیں ہوتے تھے، اس کپڑے سے جدا نہ ہوتے تھے۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پھر اس سے جو صدمہ پہنچا وہ ایک الگ کہانی ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل آپ لوگ جلدی آ جائیں تو پھر ہم انشاءاللہ کل کو یہ باتیں سماعت کرتے ہوئے چلیں گے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سب کھڑے ہو جائیں۔